جزاک اللہ ماشاء مناسب نہیں اس میں آواز اچھی ہے. ٹھیک جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک. سمیر بھائی مولوی صاحب کو تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں گے تھوڑا سا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. رونق افروز علماء ذوی الاحترام و معزز سامعین پردہ نشین میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر محسن انسانیت رحمت للعالمین آمنہ کے لال شمع بزم ہدایت محبوب پروردگار حسنین کے نانا زہرا کے بابا ہم سب کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. لائق مبارکباد ہیں اس مسجد کے ذمہ داران اور لوناوالا سنی مسلم جماعت کے ذمہ داران کہ الحمدللہ ہر سال رجب شریف کے مہینے میں جب غریب نواز کی چھٹی آتی ہے تو یہاں پر ہندوستان کے محسن مسلمانوں پر کرم فرمانے والے سید زادے عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاہ سرکار خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل ان کے یاد کی محفل سجائی جاتی ہے. آج اس مینارہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں جہاں پر آج ہم ایک ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ولی کامل با ادب عاشق رسول حافظ قرآن عالم دین پیر کامل روشن ضمیر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ جو بھی نیت لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اگر نیت میں خلوص ہے تو اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، کسی زمین کے ٹھیکیدار نے یا کسی نیتا نے یا کسی دنیا دار نے نہیں، بلکہ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا بنائی ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ جس نیت سے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری نیک نیتوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی شان کے مطابق دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت کم ہے میرے پاس، میں زیادہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت میں جو ہو سکے گا میں آپ کو آج سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند اشعار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں، اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پڑھوں گا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تو آئیے میں چند اشعار پڑھتا ہوں اور اس نیت سے سنیں کہ سرکار غریب نواز اس منقبت کو پڑھنے والے، لکھنے والے اور سننے والے سب سے راضی ہو جائیں، اور میرے غریب نواز راضی ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی میرے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جب مصطفیٰ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوگا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیں صلی اللہ حبیب اللہ۔ زمین سے عرش تک شہرا معین الدین چشتی کا۔ شہرا کہتے ہیں شہرت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے لے کے عرش تک سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر کو عام فرما دیا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی۔ اور یقیناً ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم تو جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں جنہیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، جنہیں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ ان کی خدمت اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی میرے غریب نواز سے محبت کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں زمین سے عرش تک شہرا معین الدین چشتی کا۔ زمین سے عرش تک شہرا معین الدین چشتی کا۔ زمین سے عرش تک شہرا معین الدین چشتی کا۔ کہاں بجتا نہیں ڈنکا معین الدین چشتی کا۔ کہاں بجتا نہیں ڈنکا معین الدین، اور اندھیرے پر اجالے کا نشان فتح و نصرت ہے۔ فتح کا مطلب بھی ہوتا ہے کامیابی، نصرت کا مطلب بھی ہوتا ہے، نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ کہتے ہیں اندھیرے پر اجالے کا نشان فتح و نصرت ہے۔ رہے گنبد یہ تابندہ معین الدین چشتی کا۔ رہے گنبد یہ تابندہ معین الدین چشتی کا۔ محبت سے کہیں سبحان
سبحان اللہ۔ اب اس شعر کو توجہ سے سننا، اور صوفیاء کرام کی توجہ ہے سب کی، اسی میں تقریر بھی ہے، اسی میں کلام بھی سن لیجئے۔ صوفیاء کرام کی جو میں آج آپ کو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، صوفیاء کرام کی جو اصل پہچان ہے نا، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ کیا ہے پہلی چیز؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا، اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام کی پابندی کرنا، اور فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں پہ ادا کرنا، یہ صوفیاء کرام کا اولین کام ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی حکومت کرے، لیکن روحانی جو حکومت اور روحانی جو تصرف اللہ نے اولیاء کو عطا فرمایا، کہ یہ سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، کہ صحابہ میں بھی جو اولیاء ہیں ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اولین صحابہ الگ، پھر ان کے بعد والے صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، صوفیاء کرام کا دور کہاں سے شروع ہوا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس شعر کو سنیے۔ کوئی کہیں بھی حکومت کرے، لیکن ہندوستان پر حکومت آج بھی میرے خواجہ کی ہے۔ شاعر نے کہا نا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے۔ الحمدللہ، یہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ کل بھی میرا خواجہ اس ہندوستان کا بادشاہ تھا، ہے، اور صبح قیامت تک اس ہندوستان کا بادشاہ میرا خواجہ ہی ہوگا۔ تو شاعر کہتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں، زمانہ چاہے جس کا ہو، حکومت چاہے جس کی ہو، زمانہ چاہے جس کا ہو، حکومت چاہے جس کی ہو، یہاں جاری رہا سکہ معین الدین چشتی کا، یہاں جاری رہا سکہ معین الدین چشتی کا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں شاعر، نظر ٹھہری ہوئی اپنی انا ساگر کی وسعت پر، یعنی دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا جو ہے انا ساگر جو ہے یہ بہت وسیع ہے، اس میں بہت سا پانی ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ کوزے میں کیسے پانی آئے گا، کوزے میں پانی کیسے آئے گا۔ یہ جو بھی کرامت ہوتی ہے نا، یہ اصل میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے قدرت؟ اللہ کی قدرت، جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے چاہنے سے ان کی چاہت کو پورا فرما دیتا۔ واقعہ تو آپ کو پتہ ہے، پانی لینے نہیں دیا تو فقیر کو بھیجا، جا کر کہو کہ انا ساگر نے تجھے بلایا، اور کس میں بلایا ہے؟ کوزے میں بلایا۔ محبت سے بولو نا یار، کس میں بلایا ہے؟ تو دنیا کی نظر یہ تھی کہ بہت بڑا وسیع ہے یہ پانی اس میں کیسے سمائے گا۔ تو توجہ سے سنیے، کہتے ہیں، نظر ٹھہری ہوئی اپنی انا ساگر کی وسعت پر، نظر ٹھہری ہوئی اپنی انا ساگر کی وسعت پر، تصور میں مگر کوزہ معین الدین چشتی کا، تصور میں مگر کوزہ معین الدین چشتی کا، زمین سے عرش تک شہرا معین الدین چشتی کا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان ہوں، میں کوئی بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، ایک ادنا سا خادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے صحیح باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، توجہ اگر آپ کی ہوگی تو میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو